اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں شیعہ عداداری چینل، تو اس پہ میری ویڈیوز آئیں گی جو کہ میرا ہی چینل ہے اور میرا نام ہے فرمان حیدر زیدی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید تو کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے. تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ 3 جمادی الثانی کل نکلی ہے، آج 4 جمادی الثانی ہے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کل شہادت ہوئی تھی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے شہادت ہوئی تھی، لیکن شہادت ہوئی جب تھی تب ان کو کس نے شہید کرا وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. آج تک وہ بھی ایک طرح سے راز ہے. لیکن ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کرا تھا وہ آج سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس نے ان کو شہید کرا تھا. اور امام حسین کو جو نہیں جانتا، پہلی بات امام حسین کو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ کربلا تو سنا ہوگا. کربلا ایک جنگ تھی، اسلامک جنگ تھی، جس میں آج اسلام بچا ہوا تھا اور اسلام آج کربلا کی وجہ سے ہی ہے. کربلا کیا ہے؟ اب آپ لوگ یہ جانتے ہو کربلا میں یزید نام کا ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنی حکومت کرنا چاہتا تھا، نبی کو مار کے نبی کی جگہ اپنے آپ کو خدا بھی بتانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہونے دیا. وہ صرف اور صرف امام حسین کا محنت ہے اور اہل بیت کی محنت ہے، پنجتن کی محنت ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ جو کہ نبی کی بیٹی ہیں، بی بی فاطمہ جو ہے وہ نبی کی بیٹی ہیں. کون نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک کے دنیا میں 1,24,999 نبی آئے ہیں، جس میں سے آخری نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، جو کہ جنت کی شہزادی ہیں، جنت کی بادشاہ ہیں، ہر عورتوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. جنت میں سب سے پہلے جانے والی اور کوئی نہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں. نبی سے بھی پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہی جائیں گی جنت میں. ٹھیک ہے. امام حسین، امام علی سب سے پہلے جنت میں ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور انسانیت کی اگر بات میں بتاؤں تو انسانیت جو ہے انسان جو ہے خدا کو راضی کرنے میں آج لگا ہے. نماز روزے تہجد کی نمازیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، حج، سب کچھ جو ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے آج انسان لگا ہے. لیکن خدا ایک ایسا وہ بندہ ایک ایسا خدا ہے جو کہ 70 ماؤں کا دل ایک دل میں جو رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. پورے انسان، سارے انسان خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور خدا جو ہے بی بی فاطمہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اب آپ سب لوگ کہیں گے، آپ لوگ کے من میں ایک سوال آئے گا، بی بی فاطمہ کو راضی کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو بی بی فاطمہ زہرا کو راضی کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا بیان کرتا ہے کہ اے بندو، تم ہم سے مانگتے ہو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. تمہیں جو چاہیے ہوتی، تمہیں جو ضرورت ہوتی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں. لیکن زہرا ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے آج تک کے کبھی کچھ خدا سے مانگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. خدا چاہتا ہے کہ زہرا ان سے مانگے تاکہ خدا عطا کرے، لیکن زہرا نے آج تک نہیں مانگا. اب آپ لوگ کہو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت پنجتن اگر دیکھا جائے تو پنجتن نے بھی نہیں مانگا. تو اس کی ایک سوال کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ پنجتن نے بھی مانگا ہے، پنجتن نے بھی خدا سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اگزامپل کے طور پہ اگر آپ لے لیں تو پھر جیسے مولا علی نے مولا عباس کو مانگا تھا، مولا علی نے مولا عباس کو مانگا تھا، امام حسین نے علی اکبر کو مانگا تھا. ٹھیک ہے. ایسے کسی نہ کسی امامت نے، کسی نہ کسی مطلب نبی نے اور امامت نے کچھ نہ کچھ خدا سے مانگا سوائے زہرا کے. آج تک کے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آج تک کے نبی اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ایسی شخصیت تھی، وہ ایک ایسی بیوی تھی. ٹھیک ہے. بیوی ہم لوگ کہتے ہیں ایک مطلب ہم لوگ بیوی ان کو کہتے ہیں جن کا
तजुर्बा, जिनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बुलंद, ठीक है, हम लोग उनको कहते हैं। तो बीबी जो थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। जब बीबी बैठी रहती थी और खुदा अगर खुदा आते थे तो खुदा बोले तो खुदा जो है रसूलुल्लाह को हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रसूलुल्लाह को खुदा, ठीक है, रसूलुल्लाह को खुदा। मोहम्मद जब आते थे, नबी जब आते थे, तो जहरा की इजाजत है, जहरा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं घर में आ सकता हूँ? नबी वो है कि जहरा की चौखट चूम के जन्नतुल बकी में मस्जिद खुतबा देने जाते थे, ठीक है। नबी वो हैं कि खुद बैठे रहते थे और जहरा अगर आ गई तो उनकी इज्जत में वो खड़े हो जाते थे, बेटी पहले आप बैठे फिर मैं बैठूंगा। ये समझिए, ये है बीबी फातिमा जहरा की अजमत, ठीक है। अब इतनी बड़ी जब अजमत है, इतनी बड़ी अजमत को जब नबी खुद बीबी के आने से, ठीक है, खड़े हो जाते हों, उनको तुमने क्या करा है? शहीद करा है। अब कहोगे तुमने, मैं अपनी वीडियोस में उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो कातिल हैं वो सामने आए, सबके सामने आए, ठीक है। उनके जो कातिल हैं वो सबके सामने आए और सबको दुनिया को पता होना चाहिए कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिल हैं कौन, ठीक है, एग्जैक्टली हैं कौन, आप लोग जैसा जानते हो। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे लोग आग लेके आते हैं। आग लेके आते हैं वो इसलिए क्योंकि अली को वसीयत करने के लिए। अली को वसीयत बोले तो अली को, अरे उसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना, जो अली को मतलब हाथ हाथ रख के बैत, हाँ, अली का बैत लेने आए थे, लेकिन अली ने साफ मना कर दिया था, मैं बैत नहीं करूँगा, मैं बयान नहीं करूंगा, ठीक है। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये इमाम हुसैन ने कहा था, लेकिन मुझ जैसा, हुसैन जैसे तो अली भी थे ना, तो जब हुसैन शहीद हो के बैत नहीं करें, अली कैसे बैत कर लेते? और अली को इस बात पे बंदी बना के ले जाया जा रहा था, इस वजह से अली के घर पे आग लेके आए। तो बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा ने गेट के पीछे कहा कि मैं तुम्हारी नबी की बेटी हूँ, गेट के पीछे, ठीक है। ये वो घर है जिसको नबी चूम के मस्जिद जाते थे, जिसको नबी चूम के अपना दिन शुरू करते थे, ये वो घर है। तो पीछे जालिमों ने कहा कि तुम चाहे नबी की ही बेटी क्यों ना हो, लेकिन मैं अली को ले जाऊंगा, ठीक है। और बीबी ने दरवाजा नहीं खोला, जिस वजह से उस टाइम की लकड़ी लाई गई, लकड़ी लाई गई थी, वो लकड़ी की आग देर तक के वो पकड़े रहे। उन लकड़ियों को दरवाजे में लगाया गया, लगाने के बाद उसमें आग लगा दी गई। आग लगा दी जब गई तो वो देर तक के जलने की वजह से दरवाजे में भी जो है आग लग गई, दरवाजा जलने लगा था। उसके पीछे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी थी, ठीक है, और जालिमों ने आग लगा दी। जब जालिमों ने आग लगा दी थी तो दरवाजा जलते हुए पे एक दुश्मन था, तो उसने लात मारी। उसने जब लात मारी, दरवाजा गया टूट। जब दरवाजा टूट गया, टूटा, तो बीबी जहरा, दो रिवायतें हैं यहाँ पे, दो रिवायतें पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक रिवायत सुना रहा हूँ कि बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा वो नीचे गिरी, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, ठीक है, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, तो चुप दरवाजा टूटा, ठीक है। दरवाजा टूटने के बाद उसमें जो कीलें निकली थी, वो कीलें जाके बीबी के पहलू में, बीबी का पहलू में जाके अंदर घुस गई, ठीक है, पसली में जाके कीलें घुस गई, ठीक है। पसली में जाके कीलें घुसी तो जालिम इतने लानती थे कि वो लोग दरवाजे के ऊपर चढ़ के अंदर, घर के अंदर चले गए। तो दरवाजे के ऊपर जो चढ़ना था, दरवाजे के ऊपर जो चढ़ना था, तो जो उस दरवाजे में जो कीलें लगी थी, वो कीलें और ज्यादा अंदर चली गई पसलियों में, ठीक है, और ज्यादा अंदर चली गई पसलियों में। तो पसली जाने के बाद रिवायतें ज्यादातर आप लोग सुनते हो, मजलिसों में सुनते हो, वीडियो में सुनते हो कि बीबी फातिमा जहरा की 3 पसली शहीद हो गई थी। असल में 3 पसली शहीद नहीं हुई थी, असल में उनका पहलू ही शिकस्ता था। पहलू शिकस्ता का मतलब ये था कि उनकी सारी की सारी पसलियां टूट गई थी, उनकी सारी की सारी पसलियां टूट गई थी। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने एक आवाज़ लगाई, बीबी फिज़ा, मतलब वो तो उनकी कनीज़ थी, तो कहीं फिज़ा
میرا محسن شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے میرے بابا کا امامہ لاؤ، مجھے میرے بابا کے جزا لاؤ، ڈنڈا لاؤ، سب کچھ لاؤ، مطلب بابا کا سارا لباس، بابا کا امامہ، سب کچھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منگایا، ٹھیک ہے، بی بی فضا لے کے آئیں، اور لانے کے بعد اتنے ٹائم یہ ہوا کہ مولا علی کو بندی بنا کے لے جا رہے ہیں، تو مولا علی نے کہا اگر میں نے رسول خدا سے وعدہ نہ کیا ہوتا، یا رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، تو آج تم لوگ کوئی میرے گھر سے واپس نہ جا پاتے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، بہت لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ جب مولا علی تھے تو بی بی فاطمہ شہید کیسے ہو گئیں؟ تو بی بی فاطمہ اس وجہ سے اور ایسے شہید ہو گئی تھی کیونکہ رسول اللہ جب ان کی شہادت ہو رہی تھی تو انہوں نے مولا علی سے وعدہ لیا تھا، اے علی میرے جانے کے بعد تم ان پہ تلوار نہ اٹھانا، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دینا، اگر تم تلوار اٹھاؤ تو لوگ اسلام چھوڑ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اس وجہ سے ان کے جو ہے کیا بولتے ہیں، ان کو قیدی کرا کے لے کے چلے گئے تھے۔ جب قیدی کرا کے لے کے چلے گئے تھے تو جب جا رہے تھے تو ابو الحسن مولا علی کو کہتی تھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ابو الحسن جو ہیں گزر رہے تھے تو ان کی خوشبو بی فاطمہ کو لگی، تو بی بی فاطمہ نے مولا علی کا لباس پکڑ لیا کہ میں اپنے احمد کو لے جانے نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، میں اپنے احمد کو لے جانے نہیں دوں گی۔ اب جب احمد کو نہیں لے جانے دوں گی تو وہاں پہ ایک ظالم تھا، اس کا نام تھا قنفذ، ٹھیک ہے، اس کا تھا قنفذ، تو دوسرے نے مطلب جو گرفتار کروا رہا تھا اس کا جو مین تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا قنفذ ہاتھ چھڑوا، تو ایک لوہے کے چاپڑ ایسا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لوہے کا تار ایسا رہتا ہے، وہ ڈنڈی میں کافی لمبا بنا رہتا ہے، تو وہ اس قنفذ نے ہاتھ پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے ہاتھ پہ کس کے مارا، جس وجہ سے یہ بھی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی، نہیں سوری سیدھا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، سیدھا ہاتھ کی جو ہڈی ٹوٹی تھی، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹنے کی وجہ سے بی بی کبھی تسبیح نہیں پڑھ پائیں۔ یہ بھی ایک شہادت ہے کہ بی بی کبھی اپنی تسبیح نہیں پڑھ پائی تھی، بی بی کبھی تسبیح نہیں پڑھ پائیں۔ پھر مولا علی کو جب گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لے جایا گیا، مسجد نبوی میں وہ بادشاہ، وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا، لعنتی بے شمار، وہ بیٹھا ہوا تھا، مولا علی گرفتار، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑیاں تھیں لگائے ہوئے، لے گئے تھے، بالکل قیدی بنا کے لے گئے تھے، جبکہ ابھی پہلی خلافت چل رہی تھی، نبی گزرے اور پہلی خلافت چل رہی تھی، اور پہلی خلافت، چوتھی خلافت اہل سنت کو بتا رہا ہوں، چوتھی خلافت جو ہے گرفتار تھی سامنے، مولا علی کو گرفتار کر لیا گیا، کرنے کے بعد بی بی وہاں سے کہیں نانا کے مطلب اپنے بابا کے قبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں اے بابا میرے پہلو شکستہ ہوا، میں نے کچھ نہیں کہا، میرے سب کچھ اجڑ گیا، میں نے کچھ نہیں کرا، لیکن بابا آج میرا احمد گرفتار ہوا ہے، آج میں اس احمد کے لیے آپ کی قبر پہ لعنت لوگوں کے اوپر کرنے آئی۔ یہ بات جب بی بی فاطمہ نبی سے کہہ رہی تھی تو مولا علی نے سلمان سے کہا اے سلمان بی بی فاطمہ سے کہو لعنت کرنا روک دے، لعنت نہ کرے ورنہ یہ دنیا اجڑ جائے گی۔ تو سلمان نے کہا مولا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو مولا علی نے کہا مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، اے سلمان تو جلدی جا نبی کے روضے پہ اور جا کے بی بی فاطمہ کو روک۔ تو بی بی فاطمہ دوڑتے ہوئے سلمان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جانے کے بعد کہتے ہیں بی بی فضا آپ بی بی فاطمہ سے کہیں پردہ کر لیں، وہ ان سے کہیں بال چھپا لیں، پردہ کر لیں، میں مولا علی کا ایک فرمان لے کے آیا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ جو ہیں بی بی فضا جو ہیں بی بی فاطمہ سے بتاتی ہیں، اور بی بی فاطمہ جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، تب کہتی ہیں اے بی بی فاطمہ مولا علی نے کہا ہے آپ لعنت نہ کرے، آپ کو علی کا واسطہ آپ لعنت نہ کرے۔ تو بی بی فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں اے بابا میں احمد کے لیے ہی آئی تھی اور میں احمد کے لیے ہی جا رہی ہوں، اے بابا میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا بیان
اپنے بابا سے بیان کرا اور وہ گھر آئیں. پھر مولا علی بھی گھر آئے اور آنے کے بعد مولا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. اور شہادت ہونے کے بعد رات کی تاریخ میں بی کا جنازہ اٹھایا گیا. رات کی تاریخ میں بی کا جنازہ لے جایا گیا. جانے کے بعد ان کو بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو رات میں جنت البقیع میں دفنایا گیا. دفنانے کے بعد وہ واپس گھر آئے. ان کی کافی کچھ وصیتیں تھیں جو کہ وصیتیں ہم اگلے ویڈیوز میں سنائیں گے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جاتی ہیں گھر، اور گھر جانے کے بعد ان کا گھر اب جنت البقیع ہو چکا تھا. بی بی فاطمہ دفن ہوئی اور مولا علی، امام حسین، امام حسن، بی بی زینب، بی بی کلثوم، یہ سب جتنی بھی بیویاں اور جتنے بھی امامت میں تھے، گھر میں ماتم چھا گیا. اس کے بعد کی کہانی، اس کے بعد کی اسلامک نالج اگر آپ کو اپنے تک کے پہنچانی ہے میرے دوارا، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پہنچاؤں گا. جب تک کہ آپ چینل سبسکرائب کر دیے، لائک کر دیے، شیئر کر دیے، ٹھیک ہے. اور میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. سو لیٹس گو. اور بہت دکھ ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا. ملتے ہیں. امان اللہ.